أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وإن کبھی متائے کارواں جاتا رہا وإن کبھی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے انگین تعداد درود و سلام ہو امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا پر برادران اسلام حال ہی میں ہمارے شہر سیالکوٹ میں وزیرآباد روڈ پر ایک سانحہ ہوا دل دہلا دینے والا یہ واقعہ راجکو فیکٹری میں پیش آیا جہاں ایک مینیجر کو ظالمانہ طور پر اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا یہیں پہ بس نہیں بلکہ مارنے کے بعد اس پر تیل پھینک کر اسے جلا دیا گیا ایک بار پھر پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کے نام کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اسلام ہماری ایسے معاملات کے اندر کیا رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے تمہیں کسی معاملے کی اطلاع دیتا ہے فتبینوا تو تم اس کی تحقیق کیا کرو یہ نہیں ہے کہ بس سنا اور سننے کے بعد جوش میں آ گئے جوش میں آنے کے بعد غلط کام کر دیا اور بعد میں
ساتھ بھی رحم دلی والا معاملہ، کیسے چھری کو اچھے طریقے سے تیز کرو اور پھر اس کو ذبح کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ اگر کسی کو مارنا بھی ہے، کسی کو اگر جانور ہے تو تمہیں اس کو ذبح کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ نبی علیہ السلام نے جنگی کافروں کے بارے میں، یہ وہ والا کافر نہیں تھا، یہ ذہنی کافروں کے زمرے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کافروں کے بارے میں جو تلوار لے کر، بندوق لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کسی کا ناک نہ کاٹا جائے، کسی کا کان نہ کاٹا جائے، کسی کو جلایا نہ جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا یہ جلانے کا عذاب آگ کے رب کو اختیار ہے، رب کے علاوہ کسی پر نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد سنن ابی داؤد میں نقل کرتے ہیں، فرمایا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، سوائے رب کے، آگ کے رب کے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا کر سزا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے، شہد میں شفا رکھی ہے، سنگی ہجامے میں میری امت
اسلحے کو اٹھائے گا، شیطان اس کے ہاتھ کو چونکا مارے گا اور وہ اس کے ہاتھ سے غلطی سے وہ قتل ہو جائے گا۔ فرمایا قاتل جہنم کا ایندھن بن جائے گا، قاتل جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی فرامین کو سنتے جائیے اور اپنے ذہنوں پہ اور دلوں میں ان کو نشر کرتے جائیے۔ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان من ورطۃ القبور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه منه۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا سے انسان بچ نہیں سکتا۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے سے انسان پر سزا لازم آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک قتل ہے کہ جب انسان اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، فرمایا سب کچھ دم الحرام بغیر ہل ہی، بغیر ہل کے، بغیر حلالت کے کوئی بندہ کسی جان کو قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، یہ بندہ اس گناہ کی سزا ضرور بھگتے گا، چاہے دنیا میں بھگتے چاہے آخرت میں بھگتے، سزا کا مستحق ضرور ٹھہرے گا۔ اور ایسے بندے سے اللہ نیکی کی توفیق کو سلب کر دیتا ہے جو لوگوں کی ناحق جانے لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَن يَنَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّن دِينِهِ، آدمی ہمیشہ دین کی فساد و بلاغت میں رہتا ہے، دین کے کام کرتا رہتا ہے، اللہ دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، جب تک وہ کسی ناحق حرام خون کا ارتکاب نہیں کرتا، جب کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے، کسی جان کو قتل کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس سے نیکی کرنے کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی فرضی عبادات، انسان کی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قتل مؤمنا فعاقب بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو سنن ابی داؤد میں نقل کرتے ہیں کہ جس نے کسی مومن مسلمان کو قتل کر دیا اور وہ اس کے قتل پر ارادہ کر کے گیا ہے، دل سے یہ سوچ لے کر گیا ہے کہ وہ اس کو قتل کرے گا، فرمایا اس بندے کی اللہ کوئی فرضی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا، کوئی نفلی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعان فی قتل مسلم بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ وہ بندہ جس نے کسی مسلمان کے قتل میں معاونت کی، اور معاونت کی صورت کیا ہے؟ فرمایا اس نے کوئی ہلکا سا کلمہ کہا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ بندہ ہے، قتل نہیں کیا، صرف اشارہ کیا کہ وہ بندہ ہے، قتل کرنے والا کوئی اور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب جب یہ قیامت کا دن رب کے سامنے آئے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید، اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، اس بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا کہ رب تعالیٰ نے ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا ہے، اور ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل کی گئی، فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے اس وجہ سے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس بندے نے کسی جان کو قتل کر دیا، جس نے کسی جان کو قتل کر دیا، اپنا روک
गुनाहों से महफूज फरमाए। क़यामत का दिन होगा, रब ताला की बारगाह में अदल और इंसाफ कायम किया जाएगा। किसी के साथ किसी किस्म का कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं की जाएगी। हर एक को उसका हक दिया जाएगा। फरमाया अव्वल मा युक़रा यौमल क़यामति बैनन नास बिद्दिमा, लोगों के दरमियान क़यामत के दिन जो पहला फैसला किया जाएगा वो खून का फैसला होगा, कत्ल का फैसला होगा। आपने हदीस सुनी है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। तो ये भी हदीस सही है, ये भी हदीस सही है। पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा और वो अल्लाह के हक में से है। और पहला हिसाब, पहला फैसला खून का होगा, क्योंकि वो लोगों के बारे में होगा। यानी एक अल्लाह का हक है, अल्लाह के हुकूक में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में और बंदों के हुकूक में सबसे पहला फैसला खून के बारे में। कातिल और मक़तूल अल्लाह की बारगाह में आ रहे हैं। आने का अंदाज क्या है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं उस वक्त जब एक बंदे ने सवाल किया, ऐ अब्दुल्लाह, क्या कातिल की बख्शिश है? तो सैयदना अब्दुल्लाह ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तर्जुमाना अंदाज में पूछा। उसने फिर पूछा, क्या कातिल की बख्शिश है? क्या कातिल की तौबा कबूल हो सकती है? आपने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो? मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, यातिल मक़तूल मुतअल्लिक़न रअसहु बिइहदा यदैहि, मक़तूल क़यामत के दिन इस अंदाज में आएगा कि उसने अपने सर को अपने एक हाथ में लिया होगा, मुतलब्बियन बिल यदिल उख़रा, और तशख़्ख़ुहु औदाजुहु दमन, और उसके जो जख्म होंगे वो खून बहा रहे होंगे, उसके जख्मों से खून निकल रहा होगा, और वो दूसरे हाथ में अपने कातिल को पकड़े हुए आएगा और फिर रब के सामने आएगा, हत्ता यअतिया बिहिल अर्श, यहाँ तक कि वो कातिल को लेकर अर्श के नीचे आ जाएगा। फयक़ूलुल मक़तूल लिरब्बिल आलमीन, फिर मक़तूल रब्बुल आलमीन से कहेगा, ऐ अल्लाह, हाज़ा क़तलनी, इस बंदे ने मुझे कत्ल किया है। फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल लइश्ता, अल्लाह उससे कहेंगे तू हलाक हो गया। व युज़हाबु इलन नार, उस बंदे को घसीटते हुए जहन्नम की आग का ईंधन बना दिया जाए। कोई मोमिन मुसलमान को कत्ल करे या कोई किसी ज़िम्मी काफिर को कत्ल करे, गुनाह है कितना ही। मोमिन को कत्ल करे, मुसलमान को कत्ल करे या काफिर ज़िम्मी को कत्ल करे, दोनों का गुनाह एक ही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुस्लिम रियासत में बसने वाले किसी काफिर को अगर कोई बंदा कत्ल करता है, उसकी क्या सजा है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अमर इस हदीस के रावी हैं, मन क़तला मुआहिदन लम यरा राहियतल जन्नह, जिस बंदे ने किसी ज़िम्मी को कत्ल कर दिया, मुआहिद काफिर को कत्ल कर दिया, वो बंदा क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। व इन्ना रिहहा लतूजदु मिन मसीरति आमन, फरमाया 40 साल की मुसाफत से इंसान जन्नत की खुशबू को महसूस करेगा। लेकिन ये अगर मोमिन भी है, मुसलमान भी है, किसी ज़िम्मी को, किसी काफिर को, वो काफिर जो मुसलमान रियासत के अंदर रह रहा है, एक मुआहदे के तहत रह रहा है, उसको कत्ल कर देता है, वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, खुशबू भी नहीं पाएगा, गोया जन्नत में भी नहीं जा सकता। निसाई की हदीस है, आपने फरमाया, मन क़तला मुवाहिदन, जिसने किसी ज़िम्मी को कत्ल कर दिया, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जन्नत को हराम कर देता है। किसी काफिर को जो मुसलमान रियासत के अंदर रहता है, उसका कोई गुनाह नहीं है, वो कत्ल कर दिया जाए तो कातिल पर अल्लाह जन्नत को हराम कर देता है। कितना
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صنعاء علاقہ ہے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے، آپ نے وہاں یہ الفاظ کہے، فرمایا لو اشترک فیہا اہل الصنعاء، اگر اس قتل کے اندر پورا صنعاء علاقہ بھی ہو، لقتلتہم، تو میں ان سب کو قتل کروں۔ پھر تحقیق کی گئی، تحقیق کرنے کے بعد مقدمہ چلایا گیا اور اس مقدمے میں 7 بندوں پہ یہ کیس فائل کیا گیا اور 7 بندے نامزد ہوئے اور ان 7 کے 7 کو سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق نے قتل کرنے کو حکم دیا۔ تو قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لو انا اہل السماء و اہل الارض، اگر آسمان والے بھی اور زمین والے بھی ایک قتل کے اندر شریک ہو جائیں، اشترکوا فی دم المؤمن لکبهم اللہ فی النار، اللہ ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اگر آسمان والے بھی زمین والے بھی کسی ایک مومن مسلمان کے قتل کے اندر ملوث ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ قاتلین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے جوہینہ علاقے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ وہاں گئے، وہاں کی ایک آدمی کے پیچھے جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے چڑھائی، وہ آگے آگے بھاگا اور بھاگتے ہوئے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا اسامہ نے پھر بھی مار دیا۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا اسامہ تو نے یہ کیا کام کیا؟ اور اللہ کے رسول کو تو مرنے کے ڈر کی وجہ سے پڑ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا شفاف کا قلبہ ہو، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم انی ابرؤک من عمل اسامہ، اے اللہ جو اسامہ نے عمل کیا اس کا میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی بندے کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا جمیعا، پوری دنیا کا زوال ایک طرف، پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک طرف، اہون علی اللہ من سفک الدم بغیر حق، کسی ایک جان کا خون بہایا جانا ایک طرف ہے، یہ بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، اور دنیا کا ختم ہو جانا یہ اللہ کے
خون بہایا ہے، آئے گا رب کے سامنے، رب ساری نیکیاں ان کو دے دے گا، لیکن حساب دینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اور دوسرے جو ہے حق والے جو ہے انہیں ان کے حق دے کے اللہ جنت کا رستہ دے دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا، اس دنیا میں ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے اسلام